السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے وہی آپ کی خدمت میں گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، ان دنوں پورے پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کیا کپتان کو عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کیا ان کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ میچور ہو رہی ہیں، اور اصل میں یہ جو اپوزیشن کی اس وقت جو موومنٹس ہے، چاہے وہ احتجاج کے حوالے سے ہے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہے، اسے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور پس منظر میں اب امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں دراصل ایک تاثر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ اس وقت تک رہ سکتی ہے جب امریکہ اس کا سپورٹر ہو اور پاکستان کی افواج اس کی سپورٹ کرتی ہوں۔ یہ تاثر بہت گہرا ہے اور اس کے تاثر کے بننے میں ہماری 70-80 سال کی جو پاکستان کی جو قومی تاریخ ہے اس کے مختلف واقعات ہیں۔ اب پچھلے کافی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ہر وہ کام کر رہا ہے جو امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے حوالے سے جب امریکہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو فضائی اڈے ہیں، ہوائی اڈے ہیں، وہ دیے جائیں تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر افغانستان پر نظر رکھ سکیں، جب وہ افغانستان سے نکل رہے تھے تو پھر امریکہ نے کہا کہ جب امریکہ کی اس خواہش کے جواب میں عمران خان نے جواب دیتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پھر یہ فکرہ پوری دنیا میں ایک ضرب المثل بن گیا۔ ظاہر امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ وہ 70 سال سے یہی سنتا ہے کہ پاکستانی حکمران ہمیشہ ہر بات میں جو ہے وہ امریکہ کی بات مان لیتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنے زبان پر حرف انکار لانا سیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر سی پیک کے حوالے سے بھی امریکہ کے تحفظات رہے ہیں لیکن پاکستان نے کبھی اس کی بات نہیں مانی۔ چین کے ساتھ ہماری بڑھتی ہوئی جو قربتیں ہیں وہ بھی امریکہ کو پسند نہیں آئی۔ حال ہی میں جو چین میں ونٹر جو اولمپکس تھے اس میں امریکہ کو نہیں بلایا گیا اور بہت سارے اس کے دیگر مغربی ممالک کو بھی، لیکن پاکستان وہاں گیا ہے اور چین کے صدر سے بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہیں پر ہی دورہ روس جو ہے وہ فائنلائز ہوا ہے۔ اور پھر اسی پس منظر میں جب یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی، پھر عمران خان کو مختلف لوگوں نے مشورہ بھی دیا اور امریکہ اور یورپی ممالک اور نیٹو توقع بھی رکھ رہے تھے کہ کشیدگی اس ماحول میں پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کو دراصل ایک باجگزار ریاست سمجھتے ہیں جو ہمیشہ ان کی تابع دار ریاست رہی ہے، اس کا پرائم منسٹر کس طرح روس جا سکتا ہے۔ پھر عمران خان روس بھی گئے اور انہیں وہاں پروٹوکول بھی دیا گیا اور اسی دوران وہاں سے روس اور کی طرف سے یوکرین پر حملہ بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ باتیں بھی نیٹو کو اور امریکہ کو قطعی طور پر پسند نہیں آئی بلکہ انہیں بہت شدید اس پہ غصہ آیا۔ پھر اگلے دن بات چیت کرتے ہوئے قوم سے عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم روس سے گندم خریدنے جا رہے ہیں، گیس خریدنے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب پورا مغرب روس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کا جو مالیاتی نظام ہے اس کو مفلوج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس قسم کے ماحول میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم اربوں روپے کی ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کر رہے ہیں، ان سے چیزیں خرید رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی ہضم نہ ہونے والی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مغربی میڈیا نے عمران خان پر نہ صرف تنقید کی بلکہ انہیں بے شرمی جیسے الفاظ سے بھی نوازا۔ تو یہ وہ غصہ ہے جو اس وقت مغربی ممالک میں عمران خان کے حوالے سے پایا جاتا ہے اور وہ مغربی میڈیا میں ہمیں اس کی جو ہے نظر بھی آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت بڑی افواج سازی کا ایک ماحول چل رہا ہے، ایک موسم چل رہا ہے کہ عمران خان ابھی گئے، شام کو گئے، دوپہر کو گئے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بہت ہی سینئر فوجی افسر ہیں، ہارون اسلم صاحب لیفٹیننٹ جنرل بھی رہے ہیں، پھر یہ انہوں نے پھر ریزائن کر دیا تھا جب جنرل رحیل کو بنایا گیا آرمی چیف۔ تو انہوں نے دراصل اپنے ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے
وہ عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہتا ہے کیونکہ عمران خان جو ہے پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور اپنی قومی غیرت جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہارون اسلم صاحب نے یہ بھی کہا ہے اپنی ڈیپ سٹیٹ سے، یعنی ہماری ISI سے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، کہ آپ عمران خان کو ہر صورت میں جو ہے تحفظ فراہم کریں، کیونکہ امریکہ اور اس کی ایجنسیاں اور مغربی ممالک عمران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور اسے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب بات جو ہے سفارتی حلقوں سے اور سیاسی حلقوں سے نکل کر اب فوجی حلقوں تک پہنچ گئی ہے۔ اور ہارون اسلم صاحب کے جو ٹویٹ ہے اس کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس لکھے ہیں، اس میں بہت سارے سینئر فوجی افسران نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ کیونکہ امریکہ کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں یا جن حکومتوں کو نکالا گیا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ امریکہ رہا ہے، تو اب امریکہ جو ہے وہ ہر صورت میں عمران خان کو نکالنا چاہتا ہے، تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے۔ تو اس سے یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ اب یہ جو دھرنے اور یہ جو لانگ مارچ چل رہے ہیں، یہ عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں اور PDM کے اجلاس چل رہے ہیں، یہ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے جو سلسلے چل رہے ہیں، اور پھر پاکستان کی جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی PTI ہے اس کے MNAs اور MPAs جو ہیں ان کے جو اس وقت رخ ہیں بدلے سے، ان سب چیزوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے اور عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ میری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے گلف کے کچھ ممالک سے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، لیکن اب تو کچھ منسٹرز اور ایون جو ہے اب سینئر فوجی افسران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مغربی ممالک اور خاص طور پر جو امریکہ ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے۔ اس لیے وہ حلقے جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ساز قوت سمجھی جاتی ہے، اور اپوزیشن کے وہ بھی حلقے جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ اپوزیشن کے ساتھ سینگ گڑانے کے بجائے اپنی پرفارمنس پر توجہ دے، تاکہ پاکستان موجودہ چیلنجز کے ماحول سے نکل کر امن کی طرف جائے، سلامتی کی طرف جائے اور خوشحالی کی طرف جائے۔ صرف اسی طرح ہی پاکستان موجودہ حالات سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔